السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس موقع پر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ ماہ رمضان اپنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، بڑی برق رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کی غفلت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ رمضان کا کوئی دن اور رمضان کی کوئی گھڑی بیکار کاموں میں نہ جائے۔ ایک طرف IPL میچ کی گرم بازاری ہے، اور دوسری طرف یہ آخری عشرہ اور یہ درمیان کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ آنے کو ہے۔ اب چند دنوں کے بعد، بلکہ 2-3 دن کے بعد ہمارے سامنے آخری عشرہ آئے گا۔ افسوس کا عالمیہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ 3 کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ رمضان بڑا کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی برکت سے نجات عطا فرمائے گا۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ کتنا ہی پاپی اور مجرم آدمی کی نہ ہو، لیکن ایک قطرہ اللہ کے سامنے اگر وہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بہاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ پھیر دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پہلی بات، اللہ سے معافی تلافی کریں۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ دوسرا کام، آخری عشرہ آنے والا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ رات میں اللہ کے سامنے رونا دھونا ہوتا تھا، اور دن میں خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر کے اعتکاف کی لازمی طور پر پابندی کریں۔ ہم اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھائیں، بیچاریوں کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اپنی عورتوں کو گھر میں کم از کم 1 دن 2 دن کا ہی صحیح اعتکاف کروائیں۔ پورا دن 24 گھنٹہ اللہ کے سامنے رونے اور دھونے والے ان کو بنائیں۔ ہم مرد لوگوں کی ذمہ داری ہے، مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو 1 یا 2 دن کا اعتکاف کروا کر کے ان کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط کروائیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ یہ موقع وہ ہے جس میں اللہ کے سامنے دعا کیا جائے۔ افسوس کا عالمیہ ہے کہ ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ مؤذن اذان دیتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، اس کے بعد اذان اور نماز کے سلام کے بعد لوگ فوراً مسجدوں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ کا ماحول ہے، اور رمضان میں بھی یہی ماحول ہے۔ سلام امام پھیرتا ہی نہیں کہ لوگ فوراً مسجدوں سے بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ کم از کم ایک لمحہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے، ایک لمحہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے۔ یہ موقع معافی مانگنے کا ہے، یہ موقع اللہ کے سامنے رونے کا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کو منوائیے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کیجیے۔ وقت ضرورت اس بات کی ہے۔ نوجوانوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، IPL میں اپنے وقت کو برباد مت کیجیے، IPL دیکھنے میں اپنے وقت کو برباد مت کیجیے۔ یہ 3 جو میں نے کام بتلائے ہیں، ایک تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنا، دوسرا اعتکاف کرنا، اور تیسرا خوب سے خوب اللہ کے سامنے ہر اعتبار سے ہر چیز کی دعا کرنا۔ یہ 3 کام اگر ہم اس رمضان میں کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں پاک اور صاف کرے گا۔ اللہ ہمیں پاک و صاف کر کے اپنے محبوب جگہ جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔